ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. اور کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. اور سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. لائق عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار سادات اعظام،
زینت اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں شریک ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب۔ جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کو احباب نے منعقد کیا ان کے نام بھی ذکر کیے گئے اور محفل پاک کے انعقاد کے مقصد کو بھی واضح کیا گیا، اور اس مقصد کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس محفل پاک کے بیان کا عنوان بھی متعین کر دیا گیا کہ یہ پاک اور بابرکت محفل ہے ایصال ثواب کی، اور ذکر ہوگا اختصار کے ساتھ معراج مصطفیٰ، اور اس ذکر سے بڑھ کر کے کوئی اونچا ذکر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں دیکھیے ایک بات میں پہلے واضح کرتا ہوں، میرے آقا کا یہ جو معجزہ ہے معجزہ معراج، اس کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور معجزات میں اس معجزے کا جتنا ذکر ہے اور کسی معجزے کا نہیں، کیونکہ یہ معجزہ کثیر الجہات ہے، کوئی ایک جہت تو ہے نہیں، کثیر الجہات یہ میرے آقا کا معجزہ ہے جس نے آج تک انسانی عقل کو حیرت میں ڈالا، اور اسی طرح صبح قیامت تک عقل والے حیرت میں ڈوبے رہیں گے، اور اسی کا نام معجزہ ہے۔ تو معجزے کا تو ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن جس مقصد کے لیے محفل کو سجایا گیا اسی مقصد اور اسی کے بیان سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہ بھی بڑے مشہور اور معروف عنوان کے ساتھ۔ ڈھونڈنے سے بھی شاید کوئی ایسا نہ ملے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رب میری مدد کرے، یعنی پوری دنیا میں آپ اگر ڈھونڈنے نکلے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی ضرورت سب کو ہے، اور کیوں ہے تو الحمدللہ اس لیے ہے کہ بغیر اللہ کی مدد اور نصرت کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ پاک کی مدد سے ہو رہا ہے اور اس کی نصرت سے ہو رہا ہے، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی راستہ بتا دیا کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو تمہیں یوں کرنا پڑے گا، اور یہ ذکر کیا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، اور وہ حدیث یہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد میں ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے، یعنی مدد کی ضرورت سب کو ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر رب کی مدد چاہتے ہو تو اپنے بھائی کی مدد کرو، تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد کرے گا۔ اب جس کو جتنی مدد درکار ہے اتنی بھائی کی مدد کرے، اور اس حساب سے رب کی مدد ملتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہر کام میں
ہمیں درکار ہے. اور یہ نصرت اور مدد تب ملے گی جب بھائی کی مدد کریں. اچھا بھائی دو طرح کے ہیں. ایک بھائی وہ ہیں جو زمین پر ہیں اور ایک بھائی وہ ہیں جو زمین کے اندر ہیں. ایمان ایک ایسا عجیب رشتہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. ایمان والا زمین پر رہے تب بھی بھائی ہے اور زمین میں رہے تب بھی بھائی ہے. اور یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے. آپ ذرا سا بھی اگر غور کریں اس آیت پہ، اور یہ جو تعلیم ہے قرآن مجید کی اور تعریف بھی ہے. مومن جو دعا مانگتے ہیں اپنے اگلوں کے لیے جو گئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. آپ نے شاید ترجمہ سمجھے یا نہ سمجھے، اس میں جو لفظ اخوان کا آیا ہے، یعنی وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گئے. تو جو قبر میں آرام فرما ہے انہیں بھائی کس نے کہا؟ قرآن نے. تو پھر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی روشنی ہی بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو زمین پر ہیں وہ بھی بھائی ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ بھی بھائی ہیں. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور اگر زمین پر ہیں ان کے بارے میں فیصلہ سننا چاہیں تو میرے آقا نے فرمایا کل مومن اخوا، سارے مومن بھائی. اللہ اکبر. زمین پر بھائی، زمین میں بھائی. اب اگر مدد خدا کی چاہتے ہیں تو کریں مدد بھائیوں کی، کریں مدد بھائیوں کی. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو زندہ جو ہیں ان کی بھی کر سکتا ہے اور جو زمین میں ہیں ان کی بھی کر سکتا ہے. اور اس میں ایک عجیب نکتہ ہے. یہ زمین پر جو زندہ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے اسباب چاہیے. اگر اسباب ہیں تو مدد کر سکتا ہے، نہیں تو یہ خود مدد کا محتاج ہے. زندہ جو ہیں ان کی مدد کے لیے چاہیے اسباب، یعنی مال، دولت، طاقت، تب مدد کر سکتا ہے زندہ بھائیوں کی. اللہ اکبر. لیکن جو زمین میں ہیں، مال کی ضرورت نہیں، اسباب کی ضرورت نہیں، طاقت کی ضرورت نہیں، قرت کی ضرورت ہے. ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پڑھتے رہیں، پڑھتے بخش کرتے رہیں. اور آپ کا یہ پڑھنا بخش کرنا جس کا نام ایصال ثواب ہے، یہ ان کی مدد ہے. اب اگر آپ کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، طاقت نہیں، زندہ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے اور یہ چاہتے ہیں کہ رب میری مدد کرے، تو نہتے ہو کر کے بھی قبر والوں کی مدد کریں، رب تمہاری مدد فرمائے گا. اور اس سارے جو یہ سارا معاملہ ہے اسی کا نام ایصال ثواب ہے، اسی کا نام ہے ایصال ثواب. اور یہ اللہ کا اس امت پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ بغیر کچھ خرچ کیے ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دے. ایک حدیث پاک ہے جو آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہو. اگر کسی کے گھر میں فاقہ ہو، جس کو کہتے ہیں تنگ دستی ہے، اور یہ فاقے پہ فاقہ، غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ گھر سے فاقہ دور ہو جائے اور خوشحالی آ جائے، حدیث پاک میں طریقہ بتایا گیا. ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرو، رب تنگ دستی دور کر کے خوشحال بنا دے گا. اگر حیات ہیں تو بھی دعا کریں، اور اگر وفات یافتہ ہیں تو بھی ماں باپ کے لیے جو روزانہ دعا کرے تنگ دست نہیں رہ سکتا. یہ رب کی رحمت کا وعدہ ہے. اور اگر اللہ یقین کی دولت دے اور اگر نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. بہت اچھے. آج کل تو دور ہی تجربات کا ہے. اتنے بڑے بڑے تجربے ہو رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا تو تجربہ ہم کر لیں، اس میں کوئی خرچ بھی نہیں لگ رہا ہے.
اور اس کو اور آسان کرنا چاہیں تو یوں کریں، یعنی روزانہ ماں باپ کے لیے دعا۔ ہمارے لیے تو یہ بھی مشکل ہے، وضو کرنا پڑے گا، جی ٹائم نکالنا پڑے گا، مصلح بچھانا پڑے گا، تب دعا ہوگی۔ یہ ذرا مشکل ہے، تو آسان کیا ہے؟ اپنے آپ کو 5 وقت نمازی کا پابند بنا دیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اعزاء اقربا اور یہ جو اہل قبور ہیں، ان کے لیے دعا کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، اور اس کے لیے الگ سے انتظام کرنا اگر ہو مشکل، کیونکہ ظاہر بات ہے الگ سے انتظام تو اب فرصت ملے تب نا، تو آسان میں نے کہا نا آسان، حالانکہ جسے میں آسان کہہ رہا ہوں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت میں مشکل نہیں ہے۔ دین میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ رب نے جو کچھ بندوں پہ فرض واجب سنت کی شکل میں ضروری قرار دیا سب آسان ہے، لیکن اس میں ضرورت ہے کس کی؟ ہمت کی، ضرورت ہے ہمت کی۔ طاقت تو ہے، ہمت نہیں ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہو رہے۔ اب یہ ہمت آئے کیسے؟ تو میں جملوں میں بات کر رہا ہوں، ہمت آتی ہے محبت سے۔ میں بڑی 3 تقریریں ایک جملے میں عرض کر دوں۔ طاقت ہے، کیا طاقت نہیں ہے؟ نماز میں اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ جھکنا پڑتا ہے، جھکنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ چلنا پڑتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ وضو کرنا پڑتا ہے، وضو سب طاقت ہے یا نہیں؟ طاقت ہے، اور طاقت کے باوجود ہمت نہیں ہو رہی، اور نمازیں جا رہی ہیں ضائع، ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے یقینی بات عرض کر رہا ہوں، ہمت کے لیے محبت ضروری ہے، اور یہ بالکل نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی چاہے جتنا کمزور ہو، اگر محبت ہے تو ہمت آ جاتی ہے، محبت ہے تو ہمت آ جاتی ہے۔ بوڑھے دادا میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اگر پوتا گرے تو یہ کھسک کر کے بھی اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو ایک صرف اشارہ کیا ہے میں نے۔ اب یہ بوڑھا خود اٹھ نہیں سکتا، لیکن پوتے کو، پوتی کو، نوازے کو، نوازی کو گرتا دیکھا۔ اب گھر میں کوئی نہیں، دادا ہے اکیلا، اب وہ وہاں چلا رہا تو دادا اگر نہیں چل سکتا تو گھسٹ کے بھی جا رہا ہے، اور جا کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کے سینے سے لگا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بوڑھے میں طاقت نہیں تھی، ہمت آئی کہاں سے؟ تو آپ کہیں گے کہ دل میں جو محبت کا سمند موجے مار رہا تھا، اسی محبت نے اسے ہمت دے دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق، واہ واہ واہ۔ یہ دم بھرتے ہیں غوث کی محبت کا، خواجہ کی محبت کا، ولیوں کی محبت کا، رسول کی محبت کا۔ اگر یہ محبت ہوتی تو قسم رب کی نماز کے لیے ہمت آ جاتی۔ جی جی حق ہے۔ یہ زبانی دعوے ہیں، اللہ اس محبت کو سچا کر دے۔ آمین آمین، اللہ اکبر۔ سچی محبت ہو نا تو تلواروں کے سائے میں بھی نمازیں پڑھی۔ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے ہیں پھر بھی نمازیں پڑھی، ہمت آئی ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کا تو ذکر مدینے سے چلے تھے تو امتحان شروع ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایک نماز گئی نہیں، کیونکہ سچی محبت تھی۔ اللہ سے مانگے، محبت مانگے اللہ اور اس کے رسول کی، اور سچی محبت جس کو آئے گی تو اللہ اس کو نماز پڑھنے کی ہمت بھی دے گا، روزے رکھنے کی ہمت بھی دے گا، لیکن شرط ہے محبت۔ اس کے لیے شرط ہے محبت۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تنگ دستی کو بھگانا ہے تو کیا کریں؟ ماں باپ کے لیے دعا، اور الگ سے انتظام نہیں ہو سکتا تو نمازی بن جائیں۔ دوسروں کے ساتھ جانے میں تکلیف ذرا کم ہوتی، سب جا رہے ہیں نا تو ساتھ میں چلے، وہ وضو کر رہے ہیں تو آپ بھی وضو کریں، وہ سب کے ساتھ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھیں گے نماز، چاہے نفل پڑھیں، چاہے سنت پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں،
یہ عبادت رب کی ہے، اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہ مانگ لیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، لاجواب لاجواب حضرت، ماشاء یہ اللہ۔ جو نماز میں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں یہ جی۔ عطیات کے بعد ہے، جی اور یہ درود ابراہیمی کے بعد ہے، اور سلام سے پہلے ہے، ساری نماز کے بعد ہے، سلام سے پہلے ہے۔ اور یہ پہلے ہے تو ہے کیا؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم خلیل نے دعا مانگی تھی، رب نے امت مصطفیٰ کو دعائے معصورہ کی شکل میں دے دی۔ نفل پڑھے تو بھی مانگ رہا ہے، سنت پڑھے تو بھی مانگ رہا ہے، واجب پڑھے تو بھی مانگ رہا ہے، اور مانگ رہا ہے مغفرت اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اور حضور کی ساری امت کے لیے۔ اندازہ فرمائے جو دن میں نفل سنت واجب سب پڑھے دعائیں مانگے دنگ دستی رہے گی۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، ہے کہ لاجواب۔ پڑھنے کا حق ادا کرے، جی پڑھنے کا حق ادا۔ جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھے، جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے پڑھے، اور جس ارادے سے پڑھنا چاہیے اس نیت سے پڑھے۔ یہ شرائط وہ ہیں، اثر تب ہوگا، بغیر شرائط کے اثر نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر دوا بھی دیتے ہیں تو اس میں پرہیز لگا دیتے ہیں کہ دوا اثر تب کرے گی جب پرہیز کرے گا، تو یہ ڈاکٹر والی دوا اثر تب کرے گی جب پرہیز کرے گا، تو پھر یہ نسخے بھی اثر تب کریں گے جب پرہیز کرے گا۔ خیر، بات بڑھانا مقصد نہیں۔ اب میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اس میں سے سب سے پہلی اور بنیادی بات معراج پاک کے حوالے سے، یہ معراج میرے آقا کا معجزہ، اور صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ بڑے سے بڑا معجزہ۔ بڑے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کا قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد یہ معراج ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت میں ہزارہ معجزے ہیں، زیر معجزہ زبر معجزہ، قرآن مجید کا ایک ایک نقطہ معجزہ، ایک ایک نقطہ۔ جو آیتوں میں جو مفاہیم مضامین ہیں وہ تو معراج، وہ تو یعنی میرے آقا کے معجزے ہیں ہی، لیکن اگر قرآنی الفاظ اور آیات پہ غور کریں تو قرآن کی ہر زیر معجزہ، ہر زبر معجزہ، ہر نقطہ معجزہ، ہر شد معجزہ، ہر جزم معجزہ۔ قرآن سارا میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ جو الحمدللہ آج سب کے گھر میں موجود ہے۔ ایسا عظیم معجزہ گھر میں موجود ہو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان یہ جو ہم پریشانیاں لے کے در بدر کیوں بھٹک رہے ہیں، در بدر ذرا تلاش کریں اپنا گھر، ہر گھر میں ہے میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اسی معجزے سے جا کر کے کہیں کہ ہم کیوں در بدر جائیں، تیرے پاس آئے ہیں یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو قرآن بتائے گا ایسا کر حل ہو جائے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید بتائے گا ایسا کر یہ مسئلہ، حل ہو جائے لیکن کبھی اس دربار میں مسئلہ لے کے جائیں تب نا۔ گا۔ تو سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ تو ہم نے بارہا سنا، معجزہ۔ معجزے کی تعریف کرتا چلو، اللہ کے مقدس پیغمبر، میں دیکھو جملے بولوں گا صاحب، کیونکہ مجھے آج کئی دنوں سے تجربہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو رہتی ہے گھنٹے کی، اور یہ مضمون ایسا ہے کہ شروع کرتے کرتے گھنٹہ ہو ہی جاتا ہے، ابھی شروعات ہی رہتی ہے کہ گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے، اب پھر کریں کیا؟ تو اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ یہ بات بڑی اہم ہے اس لیے عرض کرتا چلو، اور وہ بھی بڑے اختصار سے نبی تشریف لائے۔ اب ذرا میرے ان الفاظ پہ توجہ دیں، نبی تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور نبی جب تشریف لائے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا اور ہم تمہاری طرف رسول اور نبی بن کے آئے ہیں، تو قوم نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ثبوت میں دلیل دیں۔
ثبوت میں یعنی دلیل سے ثابت کریں کہ آپ نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دلیل دی، اسی کا نام معجزہ ہے، اسی کا نام. اور پھر ہر دور میں جو چیز عروج پہ تھی اسی کا توڑ بنا کر کے معجزہ دیا. اور معجزہ کہتے ہیں اس کو جو انسانی عقل کو، انسانی فہم و فراست کو، انسان کے علم کو، انسان کی طاقت کو مجبور اور لاچار کر دے. انسانوں میں سے کوئی وہ کام نہ کر سکے جو نبی کر کے دکھا دے. اور دیکھ کر کے انسانی عقل حیرت میں پڑ جائے کہ یہ کیا ہوا، کوئی سبب نہیں، اور وہ چیز عادتاً بھی نہیں ہوتی اور ہے مہیر العقول. انسانی عقل حیرت میں، سبب بھی نہیں ہے، عادتاً بھی وہ چیز نہیں ہوتی. ایسا کوئی منظر لوگوں کی نگاہ کے سامنے نبی پیش کر دے تو یہ نبی کا معجزہ ہے. اور یہ معجزہ رب نے اپنے ہر نبی کو دیا. سارے نبیوں کو رب نے معجزے دیے، لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے 9 معجزوں کا قرآن میں ذکر ہے. 9 معجزے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیے، یہ معجزے ہیں. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور جو تھا اس وقت جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، جادوگروں کا دور تھا. اب 12 سن چکے ہیں. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور یہ جادوگر آئے اور انہوں نے صرف سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اور یہ تماشائی بھی چاروں طرف کھڑے ہیں. واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے، کچھ ذہن میں بٹھانا مقصد ہے، سمجھ میں آ جائے کہ معجزہ کیا ہے. اب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے اور سب کے ہاتھ میں تھی رسیاں، زبردست بڑا میدان. انہوں نے رسیاں جب پھینکی تو بن گئے سانپ، اور پھر وہ میدان سارا بھر گیا، سانپوں سے بھر گیا نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ شان سے کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہے عصا، یعنی لکڑی، ڈنڈا. اور یہ وہ ڈنڈا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عصا لیے کھڑے ہیں. رب علیم اور قدیر ہے. اللہ اکبر، حکمت رب جانے. موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ عصا ہے، وہ ڈنڈا ہے. اور رب ارشاد فرما رہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے یہ دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو علیم ہے، خبیر ہے، تجھے سب خبر نہیں. دیکھا کہ موقع ملا ہے بات کرنے کا تو جواب ایک تھا، یا جواب پر جواب. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے ہے عصای اتوکل علیہا احش بہا علی غنمی وفیہا مغارب اخری. فرمایا یہ میرا عصا ہے، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کو درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور جب سو جاتا ہوں تو یہ میری حفاظت کرتی ہے. اندھیرے میں آگے کر دوں تو ٹارچ کی طرح روشنی کرتی ہے. اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. تھی تو لکڑی، لیکن جب آئی نبی کے ہاتھ میں تو اب لکڑی کا فائدہ دیکھیں. جب نبی کی لکڑی فائدہ دے رہی ہے تو نبی اور علی فائدہ کیوں نہ دیں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. یہی عصا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں. جب سارا میدان بھر گیا، بڑے بڑے سانپ ایدہا بکھر گئے ہزاروں کی تعداد میں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ میں عصا جو تھا زمین سے اٹھا کر کے اور یوں جو زمین پہ مارا، زمین پر گرتے ہی وہ بن گیا بہت بڑا سانپ جسے کہیں ایدہا. اب اس ایدہا نے کام کیا کیا؟ دنیا حیرت میں ہے. یہ ہزاروں کی تعداد میں بھرا ہوا میدان، منوں کی تعداد میں سانپ. اور اس حضرت موسیٰ والی لاٹھی سے جو ایدہا بنا، اس نے کیا کیا؟ ایک طرف سے نکلنا شروع کیا. یعنی یہ نہیں کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، سامنے سے.
میدان صاف ہوتا جا رہا ہے. سانپ جو سامنے آیا اس ایدھا نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اس عصا نے وہ سانپ نکلنا شروع کیے اور دیر بھی نہیں کہ سارا میدان صاف. اور وہ سانپ عصا والا سانپ جیسا پہلے تھا ویسا اب بھی ہے، نہ پیٹ پھولا نہ وزن بڑھا. وہ جادو والا سانپ سب جب گیا اس میں، اور پھر لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ ہوا کیا. اور پھر وہ سانپ آگے بڑھ کے اس نے جو جبڑا کھولا تو وہ جبڑا اتنا تھا کہ ہو سکتا تھا فرعون کا سارا محل اس میں سما جائے. اس وقت فرعون بھی چلایا تھا کہ حضرت موسیٰ خدا کے لیے بچائیں ورنہ محل جا رہا ہے. اور جادوگروں نے جب یہ دیکھا نا تو آمنا بموسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا یہ معجزہ دیکھا. جتنے جادوگر تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو موسیٰ کا اللہ ہے اور حضرت ہارون کا اللہ ہے. خیر یہ واقعہ تو اپنی جگہ پہ، یہ واقعہ بھی کوئی 1-2 گھنٹے کا نہیں ہے، یہ تو بیچ میں سے میں نے ایک اشارہ کیا. یہ معجزہ ہے، معجزہ. حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ پتھر تراشنے کے ماہر اور پتھر تراش کر کے پہاڑوں کے اندر محل بنا لیے. کام اگرچہ دشوار تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت بخشی تھی کہ وہ اتنے ماہر تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں محل بناتے. اب چونکہ سنگ تراشی کا دور تھا، حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے جو معجزہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اشارہ کیا، اسی پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی. اور اونٹنی نکلی تو ایسے نہیں بلکہ نکلتے ہی بچے کو جنم دیا. پتھر میں سے اونٹنی نکلی اور پھر اس اونٹنی کے دودھ کا حال یہ تھا کہ ساری بستی پی کر کے سیر ہو جاتی. یہ تھا حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ کو رب نے معجزے دیے، سارے نبیوں کو رب نے معجزے دیے. اور یہ معجزے وہ ہیں جسے دیکھ کے عقل حیرت، اور عقل جو ہے وہ یعنی حیرت میں ڈوب جائے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی. تو سب نبیوں کو رب نے معجزے دیے، لیکن جب آئی باری میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو الحمدللہ ہم سب بارہا سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اگلے سارے نبیوں کے فضائل کمالات معجزے سمیٹ کر کے سب اپنے حبیب کو عطا فرما دیے. تو وہ سارے معجزے رب نے عطا فرمائے اپنے حبیب کو، اور پھر فرمایا کہ محبوب وہ صرف میرے نبی تھے، اور اے اللہ رب نے فرمایا تو میرا محبوب ہے. اس لیے رب نے فرمایا کہ میں نے انہیں معجزے دیے تھے، لیکن اے میرے محبوب تجھے معجزے دیے بھی ہیں، لیکن سر سے لے کے پیر تک تجھے معجزہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں. یہ تو وہ جملے ہیں جو ہم یعنی بارہا سن چکے ہیں کہ سارے نبی معجزے لے کر کے آئے، اور ہمارا نبی معجزہ بن کر کے جب آیا ہے تو ہر ادا معجزہ ہے. اسی لیے معجزوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آنکھ کے معجزے، کان کے معجزے، دینی مبارک کے معجزے، اور دندان مبارک کے معجزے، لعاب دہن کے معجزے، اور منہ مبارک کے معجزے، اٹھنے کے معجزے، بیٹھنے کے معجزے، چلنے پھرنے کے معجزے، گفتگو کے معجزے. میرا نبی سراپا معجزہ، سراپا معجزہ. سارے نبی معجزے لے کر کے آئے، اور میرا اور آپ کا نبی کائنات کے مالک و مختار رب کے محبوب صرف معجزہ لے کے نہیں بلکہ سر سے لے کے پیر تک معجزہ بن کر کے تشریف لائے. اور اس میں وہ معجزات بھی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے خصائص، یعنی خاص ہیں، میرے آقا کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. کچھ معجزے وہ ہیں جو زمینی ہیں، اور کچھ معجزے وہ ہیں جو آسمانی ہیں. سارے سب کے ذہن میں ہیں. مشرکین مکہ نے جب کہا تھا کہ نبیوں نے معجزے دکھائے زمین پہ، آپ آسمانی معجزہ دکھا دیں، اور پھر یہ معجزہ مشہور ہے کہ انگلی اٹھی، اور جب انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند چر گیا، اور پھر یہ نہیں کہ اس کے بیچ میں سے لکیر پڑی، پہاڑ تھا آدھا ادھر آدھا. یہ میرے آقا کا معجزہ.
خیبر کے نزدیک مقام سعدہ میں مولا نے نماز میرے آقا نے پڑھ لی تھی، حضرت علی نے نہیں پڑھی، اور میرے آقا کی خدمت میں واقعہ سب کے ذہن میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ سورج ڈوب گیا اور جب حضرت علی رونے لگے کہ رب پوچھے گا کہ نماز قضا کیوں ہوئی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا اشارہ، واہ واہ۔ ہمیں حضرت علی سے پیار ہے یا نہیں؟ جی اچھا ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے، ہمیں حضرت علی سے بڑا پیار ہے، اور جھوم جھوم کے جب نعرہ لگاتے ہیں تو در و دیوار دہل جاتے ہیں۔ حیدری، زبردست نعرہ ہونا بھی چاہیے، جی حق ہے ہونا بھی چاہیے، جی۔ یہ پیار کی علامت ہے۔ جی حضرت علی کی ایک قضا ہوئی تھی اور وہ بھی میرے آقا کی خدمت میں، ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ پھر بھی رو رہے ہیں، اللہ، اور ایک قضا نہ ہو اس لیے میرے آقا نے نظام کائنات بدل دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، معجزہ ہے، معجزہ میرے نبی کا۔ فرمایا علی فکر مت کر، کیونکہ میں سب کا نبی ہوں، صرف انسانوں کا نہیں، میں سورج کا بھی نبی ہوں، چاند کا بھی نبی ہوں۔ اور پھر میرے آقا کے نبوت والے ہاتھ اٹھے اور دعا مانگی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ پھر کیا کیا؟ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، یعنی دعا بڑھے اس سے پہلے اجابت آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا نے دعا یہ مانگی تھی کہ اے مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں، اب یہاں کون سی بحثیں کی جائیں، بحث کا تو کوئی موقع ہی نہیں، بغیر بحث کیے بھی پھنسے ہیں کہیں کے نہیں رہتے، جائیں کہاں؟ اللہ اللہ، کیا بات ہے، حقیقت ہے، جی جی، لیکن اللہ قبول فرمائے، جو اصل مقصد ہے ہماری اسی پہ نظر ہے، اللہ قبول فرمائے ذکر کو۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا اور اتنا بلند ہوا کہ ٹیلوں کے سائے نظر آئے، اور میرے آقا نے فرمایا علی اب ادا کر لی۔ ہائے ہائے، یہ میرے آقا کا معجزہ۔ اب اندازہ فرمائیں، ابو جہل آیا تھا، اور آیا تھا تو وہ کافر بھی یہ یقین رکھتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ یہ گٹھے بنا بنا کر کے پھر کہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، ان سے بھی گئے بھی تھے نا۔ ابو جہل کو یہ یقین تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب، اس لیے تو مٹھی میں کنکر چھپا کر کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا اگر نبی ہیں تو بتا دے مٹھی میں کیا ہے۔ مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا میں بتا دوں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اور حیرت کی بات ہے۔ پھر جو ہوئی توجہ میرے آقا کی ان پتھروں پہ، تو مٹھی کے اندر بند پتھر ہیں، کافر کی مٹھی میں ہیں بے جان کنکر ہیں، لیکن جب گئی توجہ میرے آقا کی تو پھر اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد رسول اللہ۔ ان کا پتھروں نے کہا نادان، اے ازلی کافر، تو مانے یا نہ مانے ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ معجزے ہیں میرے آقا کے۔ ایک بھی ایمان نے آ کر کے کہا تھا کہ اگر یہ درخت آ کر کے گواہی دے کہ آپ رسول ہیں تو ماروں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نہیں، تو جا کے اس کو یہ کہہ کہ رسول بلا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے اس میں کتنی ساری راز کی باتیں ہیں۔ جس نے جا کے اس درخت سے کہا تھا وہ تھا کون؟ لیکن اس نے جا کر کے جب یہ کہا کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے تو درخت نے کیا کیا؟ سب پر یہ بات واضح ہے، اگر درخت پورے کا پورا اسی وقت ایک طرف گر جاتا تو ٹوٹ جاتا، اور ٹوٹتا تو کیا ہوتا؟ جڑیں زمین میں رہتی، کچھ تنا بھی رہتا، باقی آ جاتا۔ لیکن درخت درخت تھا، آج کے انسان کی طرح نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے آقا نے پورے درخت کو بلایا ہے، اگر ایک طرف گرا تو آدھا رہ جائے گا، حکم پہ عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیثوں میں بھی آپ نے سنا درخت نے کیا کیا، ادھر ادھر آگے پیچھے ہل کر کے ساری جڑیں اکھاڑ لی، اور جڑیں جب اکھڑ گئی تو کہا ابھی پورا ہو رہا ہوں، پورا ہو رہا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہائے 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 ہائے،
واہ 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 واہ، کیا بات ہے. درخت حکم پر پورا آ رہا ہے، جی ہاں. اور یہاں اتنے ادھورے ہیں کہ ادھورے کا اندازہ بھی مشکل ہے، اللہ اکبر. اور پھر دعوے بہت بڑے. اللہ اللہ. اس درخت نے یہ درس دیا ہے کہ اس نے ایک بھٹا بھی ادھر رہنے نہیں دیا. وہ درخت جڑوں کے ساتھ جڑ بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہے، پتے بھی ہیں، پھول تھے تو پھول بھی ہیں، اور پھل ہیں تو پھل بھی ہیں. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا درخت سے کہو کہ آ جائے، تو نبی کے حکم پہ درخت آ گیا. حی علی الفلاح کی آواز سن کے ہم نہ آئے. اللہ اللہ اللہ. وہ درخت اچھے یا ہم؟ تو کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے؟ اشرف المخلوقات کے لیے بھی کچھ اسباب چاہیے. اشرف المخلوقات کا تاج تو تھا، لیکن اسفل سافلین کو بھی پڑھے. اسفل سافلین، اس میں کوئی کچھ نہیں بولتا. یہاں جو بات ہوتی ہے لقد کرمنا بنی آدم، سبحان اللہ، خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی بات ہے نہ صبر کی بات ہے، دونوں بھول بیٹھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سارے نبیوں کو رب نے معجزے دیے، میرے آقا کو معجزے دیے اور معجزہ بنا کر کے بھیجا. ان سارے معجزوں میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے شان والا معجزہ میرے نبی کا معراج کا معجزہ ہے. اچھا اب معراج بتا دوں کیا ہے؟ سنیے، معراج پڑھ رہا ہوں اور کتنا جلدی پڑھ لیتا ہوں، اور بالکل یعنی 2 ستر میں 2 ستر بھی نہیں بنے گی. نبوت کا 12واں سال، رجب شریف کی بات، یہ 27ویں رات، پیر کا دن، پیر کی رات. میرے آقا سوئے ہوئے حضرت ام ہانی کے گھر، جبریل آئے، جگایا، براق پہ سوار کیا، لے گئے مسجد اقصی. نبی پہلے موجود. میرے آقا نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کی، 2 رکعت نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی سوال جواب تھوڑے کریں گے. نماز فرض ہوئی معراج میں، یہ کون سی پڑھی جا رہی ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھے. نماز تو معراج کا تحفہ ہے نا، اور یہ ابھی معراج پہ جا رہے ہیں اور نماز، اور وہ بھی جماعت سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تو بزرگان دین نے اس عقدے کو حل کر دیا، اس مسئلے کو حل کر دیا. اب ذرا حضرت کا استقبال اطمینان سے فرما لیں. زیارت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکرا. کیڈی مال شروع کی ہوئی غریب شریف خرید ماشاء اللہ. بابا سے بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک. براق پہ سوار ہو کے میرے آقا گئے کہاں؟ مسجد اقصی، اور وہاں نبیوں کی امامت فرمائی، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں. پھر نبیوں نے خطبے پڑھے، اور پھر ان سے الوداع ہو کر کے اب معراج کی شروعات ہوئی. یہاں تک معراج نہیں ہے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ معراج نہیں ہے. یہاں جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، ان سے اکثر سے اگر پوچھیں کہ مسجد حرام کس کو کہتے ہیں اور ہے کہاں، اور پھر مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں اور ہے کہاں، اور ان دونوں کے بیچ میں مسافت کتنی، اور اگر کوئی آدمی سواری پہ جائے تو دن کتنے لگے، یہ بھی تو ضروری ہے نا. تو اس کو بتاؤں تو فجر ہو جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور میں نے کہا یہ معراج نہیں بلکہ یہ اسراء ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسراء، لیکن اکثر ہم اس کو اسرا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. ہم جو قرآن میں لفظ آیا نا وہی بول دیتے ہیں، وہ ماضی ہے اور یہاں مصدر بولنا پڑے گا. کیا بات ہے، بہت اچھے. سبحان اللہ. یہ بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں تاکہ کوئی اس پر اعتراض نہ کرے. اسرا 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 کیا؟ اسرا فعل ماضی کا سیکھا ہے،
سبحان اللہ جی اسرا، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. تو اب یہاں پر بھی کہیں گے سیر کرائی، سیر کرانی، یہاں مصدر بولیں گے اسرا. اسرا مانا سیر کرنا، یہ سیر کرنا ہے. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر ہے، اور مسجد اقصی سے عرش تک یہ معراج ہے. اور پھر وہاں سے آگے رب کی بارگاہ تک یہ اعراج ہے. اب آپ فیصلہ فرمائیں میں بات اسرا کی کروں یا معراج کی کروں یا اعراج کی کروں. یہ تین حصے ہیں یہ سفر کے. یہ میرے آقا جو دولہا بن کے نکلے تھے نا، اور ساتھ میں فرشتوں کی بارات تھی. یہ سفر کوئی معمولی سفر ہے. اس سفر کے حصے تین ہیں اور ان کے یہ تین نام ہیں. اسرا قرآن میں مذکور ہے اور معراج اعراج حدیثوں میں مذکور ہے. اور حدیثیں کچھ متواتر ہیں کچھ احاد ہیں. یہ سارا ذکر ہے. اور پھر وہاں جا کے واپس آنے کا ذکر پھر قرآن میں ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ نجم سے مراد میرے آقا کی ذات ہے. رب نے فرمایا قسم اس چمکتے ستارے کی جو معراج میں جا کے واپس آ رہا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ جانے کی بات ہے تو آنے کی بھی بات ہے. یا رسول اللہ نہ اس جانے کی مثال ہے نہ اس آنے کی مثال ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے جب معراج کی بات کی لوگوں نے کہا بات عقل میں نہیں آتی، گئے کیسے؟ انہوں نے کہا نادان جانے میں حیرت نہیں، حیرت تو اس میں ہے کہ وہاں جا کر کے پھر آئے کیسے. کچھ غور نہیں کیا آپ نے. محبوب کے پاس جا کے آتا ہے کیا؟ تو رب کے محبوب ہیں مصطفیٰ، اور پھر وہاں سے آنے کے بعد اب پھر گئے ہیں. اتنا اچھا موقع تھا تو وہیں رہ جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے لیے آ گئے، امتیوں کے لیے آ گئے، کائنات کے بھلے کے لیے آ گئے. جانے میں اتنی حیرت نہیں بلکہ حیرت اس میں ہے کہ وہ وہاں جا کے پھر آئے کیسے. یہی تو معراج ہے اور یہی تو حیرت کی بات ہے. اب مسجد اقصی سے پھر میرے آقا نے عروج کیا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہی عرش. جا کے عرش پہ کھڑے ہوئے. 3-4 جملوں میں کہاں پہنچ گیا میں. حالانکہ یہ جو میں نے جملے بولے ہیں یہ ایک جملہ جو ہے ایک تقریر ہے. اگر کوئی بولنے والا ہو تو 1 گھنٹے کی تقریر ہے. 7 تقریریں یہ ہو گئی مکمل 7. اور 8ویں وہ جو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور 9ویں وہ جو پہلے معجزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ 1 مہینہ لگے پورا. جو یہ عام ہمارے جیسے ذکر کرتے ہیں ان کو، اور اگر ہو کوئی رازداں اور ہو کوئی معراج کی حکمتوں کو سمجھنے والا تو پھر تو عمر گزر جائے. کیونکہ معراج میں کوئی اتنا وقت تھوڑے لگا تھا جو ظاہراً ذکر کیا جاتا ہے. زمین یہ کائنات کی جان نکل گئی تھی اور کائنات جہاں تھی وہاں رک گئی تھی. اب جب جان آئے تب چلے. یہ ایک الگ تقریر ہے. میرے آقا تشریف لے گئے کہاں؟ ذامقہ میں. اور وہاں جا کر کے رب کی بارگاہ میں رب کو سر کی آنکھوں سے جسم کے ساتھ دیکھا. اوحا الی عبدہ ما اوحا. 90,000 باتیں، 90,000. اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس میں 90,000 کا تو یعنی تعداد آتی، باقی اللہ بہتر جانے. اور پھر قریب کتنے گئے؟ دنا فتدلا کان قاب قوسین او ادنا. آج تک او ادنا کو کوئی سمجھ بھی نہ کہا اور سمجھ بھی نہیں سکے گا. قاب قوسین تو سمجھ میں آیا لیکن او ادنا، کیونکہ یہی تو میرے آقا کا مقام ہے. میرے آقا کو رب نے جتنی شانیں دی حد کسی کو نہیں بتائی. اللہ اکبر، کوئی حد نہیں. علمک ما لم تکن تعلم، سکھا دیا کتنا سکھایا. سیکھنے والے مصطفیٰ جانے، سکھانے والا خدا جانے. رفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ بلند ہونے والے مصطفیٰ جانے اور بلند کرنے والا خدا جانے. رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، کتنی وحی کی؟ وحی کرنے والا خدا جانے. جس کی طرف وحی کی گئی وہ مصطفیٰ جانے.
یعنی 2 کمان سے قریب یا اس سے بھی کم قریب، کتنے کم قریب ہونے والا مصطفیٰ جانے یا قریب کرنے والا خدا جانے۔ اور یہاں پر پہنچ کے ایک بات عرض کر دوں، یہ سارا سفر جو ہے نا اس کو کل ملا کر کے معراج بولتے ہیں، لیکن اگر یہاں میں ایک جملہ عرض کر دوں اور آپ سوچیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس پورے سفر میں میرے آقا کی معراج صرف ایک ہے اور ایک ہی جگہ پہ ہے، باقی کہیں بھی مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے۔ یہ جو براق پہ سوار ہوئے تھے نا، یہ میرے آقا کی معراج نہیں تھی، براق کی تھی، اس لیے جھوم رہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیونکہ براق بنا برق سے، برق بنا نور، اور سارے نور بنے میرے آقا کے نور سے۔ تو نبی اگر اپنے نور پہ سوار ہو تو اس میں یہ معراج کون سی؟ اور پھر میرے آقا گئے آسمانوں پہ، تو آسمانوں پہ جانا یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں، یہ آسمانوں کی معراج ہے۔ آسمانوں نے دعا مانگی تھی، مکالمہ ہوا تھا زمین آسمان کے بیچ میں۔ زمین نے کہا تھا میں افضل، آسمان نے کہا میں افضل، پوری تقریر ہے زبردست۔ اور پھر دونوں نے دلیلیں دی، آسمان نے کہا میں میرے اندر یہ ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، عرش ہے، پھلا پھلا پھلا، اور زمین بھی کہتی گئی کہ میرے اندر یہ مکالمہ ہوتا رہا۔ آخر میں زمین نے کہا کہ اب آخری جو ہے نا دلیل وہ دے دو، تو زمین نے کہا تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن بتا محمد ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیا بات ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد زمین نے کہا لا گنبد خضرا، لا کوئی محمد جیسا۔ اب آسمان جب وہاں پر شکست کھائی تو ہاتھ اٹھائے، کہا مولا زمین تانے دے رہی ہے، کبھی تو میرے محبوب کو بھیج وہ قدم مجھ پہ رکھے کہ زمین سے کہہ سکوں کہ دیکھ مصطفیٰ مجھ پہ آئے۔ یہی تو حکمتیں ہیں معراج کی۔ تو اگر آسمانوں پہ گئے تو یہ معراج کس کی ہوئی؟ آسمانوں کی۔ اور عرش پہ گئے تو یہ معراج کس کی؟ سدرا پہ گئے تو یہ معراج کس کی؟ فرشتوں کے جرمٹ میں جا رہے ہیں تو یہ معراج کس کی؟ تو جھوم کر کے کہہ دیجئے سفر معراج میں کائنات کی معراج ہو رہی ہے، کائنات کی معراج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو انتظار میں تھے، حسرت تھی کہ کبھی جلوہ کرنا ہے، عرش بھی انتظار میں تھا کہ کبھی مجھ پہ قدم پڑے عرش پہ۔ سبحان اللہ، اس وقت کا منظر اگر آپ ذرا سوچیں تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس پوری کائنات کا اوپر کا حصہ عرش ہے، اس کے آگے لا مکان ہے، بس عرش پہ کائنات ختم، پھر خدا کے جلوے، لا مکان ہے، آہود لا مکان ہے۔ اب لا مکان کی تعریف کیا میں کروں، کیا آپ سمجھیں، کوئی ضرورت نہیں، ہمارا ایمان یقین ہے۔ یہ مخلوق سب اس عرش پر جا کے، اور اسی پر مصطفیٰ کھڑے ہیں، اس عرش پر کھڑے ہیں۔ تو فرشتے کہاں ہیں؟ نیچے ہے نا، آسمان، سارے نبی، موازنہ نہیں، میں صرف ایک ذہن دے رہا ہوں، سب تو نیچے ہے نا، یعنی رب کی ساری مخلوق نیچے، سب نیچے۔ اور اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا اوپر، تو یہ بھی درست ہے، لیکن میں کہوں گا کہ تلوہ مصطفیٰ اوپر ہے۔ یہ قدموں کا تلوہ جو ہے یہ عرش پہ لگ رہا ہے، عرش اس تلوے کے نیچے، آسمان تلوے کے نیچے، ساری زمینیں تلوے کے نیچے۔ اب یہ سب ہے نیچے، اور اوپر میرے آقا کا سراپا ہے، جسم پاک ہے، تو جسم کہاں ہے؟ اور جب جسم ہے تو پھر سر بھی تو کہاں ہوگا؟ اسی کو بیان کرتے ہوئے کسی نے کہا ادھر اللہ سے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل، یعنی ادھر بندوں میں شامل، ادھر اللہ سے واصل۔ اور خواص اس برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کا، خواص اس برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد، دونوں حرفوں کو تھامے ہوئے ہے۔ اور ادا تب کر سکتے ہیں جب اسے پڑھیں۔ مثال دے دوں،
2 घंटे दें तो जरा और बात बढ़ा दो, और नहीं तो फिर खत्म कर दें। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा हुआ है, और अभी मैंने सिर्फ मेराज का खाका पेश किया है, तफसील तो की नहीं है ना भाई। तफसील करते हैं ना तो सुभान अल्लाह मजा आता था, तफसील में तो मजा है ना। अब मेरे आका तशरीफ ले गए और अर्श पे खड़े हैं, सारी कायनात पलवों के नीचे है, सरापा वहां जहां क्या है, अल्लाह अकबर, रब की शान, जलवे लामका। इसीलिए किसी ने कहा कि इधर उधर अल्लाह से वासिल, इधर बंदों में भी शामिल। खवास इस बरज़ख़ कुबरा को है हरफ मुशद्दद का, और ये हरफ मुशद्दद अरबी के ग्रामर का कायदा है। जिस हरफ पे ये तशदीद आती है उसको यानी 2 दफा अगले और पिछले दोनों से मिला करके पढ़ेंगे, और ये दोनों को थामे हुए है, अगले हरफ को भी थामे हुए है और पिछले हरफ को भी थामे हुए है, और बीच में खुद ये भी है, खुद ये भी है। इसको अगला भी नहीं कर सकते, पिछले और कोई नहीं कर सकते, इसका अपना मकान है। खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, मखलूक मखलूक है, और मुस्तफा मखलूक और खुदा के बीच में राज़ी वसीला मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफ़अत मुस्तफा। इसको आप यूं समझें, मेरे आका है बीच में, यानी कमा यली को निशान ही, उधर अल्लाह की शान है, इधर मखलूक है, बीच में मुस्तफा है। और मेरे आका की शान का आलम ये है, एक हाथ से इस मखलूक को थामे हुए है और दूसरा हाथ रब की बारगाह में है। अब उधर से जो भी आ रहा है दस्ते मुस्तफा से आ रहा है, और इधर से जो भी जा रहा है दस्ते मुस्तफा से जा रहा है। यहाँ बंदों को पकड़ करके रब से मिला रहे हैं, और वहां से अताएं लेकर के बंदों में बैठ रहे हैं। लाल रब्बिल आलमीन जिसको जो मिला उनसे मिला, बखती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में पहुंचे तो मेरे आका ने फरमाया कि मौला करीम तोहफा लाया, खाली हाथ तो नहीं आया। तो रब ने फरमाया तोहफा क्या है? फरमाया जो तेरे पास नहीं है वो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरे पास नहीं है वो। है कोई चीज जो रब के पास ना हो? वाह 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 वाह। अब ये अगर यहाँ सबक पढ़ाना होता न तो मैं जैसे शागिर्द उस्ताद का मामला होता है ना, वैसे एक एक से पूछता कि बता रब के पास क्या नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। रब के पास नहीं है। और मेरे आका ने फरमाया मौला वो लाया हूं जो तेरे पास तेरी शान के लायक। तो क्या लेके गए थे? मेरे आका ने फरमाया लाया हुआ तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यिबातु। मेरे आका ने फरमाया तू बेनियाज है, मैं इज्जत नियाज लेके आया हूं। रब बेनियाज है यानी कि नौज बिल्ला रब भी नियाजमंद है। तो रब के वहां न्याज कहां? न्याज तो बंदों की तरफ से है, और वो बेनियाज है, बेपरवाह बादशाह है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि जितनी भी कौली फेली माली इबादतें हैं मौला सब तेरे लिए। अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यिबातु, ये लेकर के आया हूं। ये जो हम नमाज में तहियात पढ़ते हैं, जरा पढ़ते वक्त इस पर भी ध्यान रखें कि ये सबसे पहले कलिमात कहे किसने, कहे कहां। और जब मेरे आका ने फरमाया था तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यिबातु, तो रब ने उसका जवाब सलाम की शक्ल में दिया। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुझ पर सलाम हो। अब रब ने सलाम फरमाया, सुभान अल्लाह। और जब रब ने फरमाया सलाम अलैका अय्युहन नबी, तो कुर्बान जाऊं रहमत लिल आलमीन की रहमत पर, वहां पर भी उम्मत को फरामोश नहीं किया। वहां मेरे आका ने फरमाया अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे परवरदिगार आलम जो तेरा सलाम मुझ पर है वो मेरी उम्मत के सालिहीन पर भी है। कुछ नसीब है वो सालिहीन जिनका जिक्र वहां पे हो रहा है, उस सलाम के साथ जो सलाम रब ने किया। रब ने फरमाया अस्सलाम
السلام علیکہ ایھا النبی، اور میرے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جب یہ راز نیاز کی باتیں ہو رہی تھی تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی چپ نہ رہ سکے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہوئی اتحیات، واہ 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 سبحان اللہ، یہ ہوئی اتحاد، یہ ہوئی واہ 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 واہ، کتنی شان والی ہے یہ اتحیات، لیکن پڑھتے ہیں تب اس کا کوئی پتہ نہیں، تب بھی کہیں گھومتے رہتے ہیں میرے جیسے۔ اللہ اللہ، اب اثر ہو تو کیسے ہو؟ یہ راز و نیاز کی باتیں جو ہوئی، اب واقعہ تو نہیں عرض کروں گا، ارادہ تو تھا کہ میں تفصیل سے عرض کرتا، کیونکہ اس میں نکتے ایسے ہیں کہ اس میں اگر جائیں گے تو پھر بھائی میں تو نکل نہیں سکتا، کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی ہیں۔ اگر صرف جبرائیل آئے اور جگایا تو کہاں سے آئے، کیسے جگایا، اور جگایا تو کس کو؟ وہ جو کبھی سوتے بھی نہیں تھے، آج سوئے کیوں تھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا ہی کافی تھا، 1 گھنٹے کی تھی۔ میرے آقا جب معراج، یعنی یہ ہے میرے نبی کی معراج، باقی ہے ساری کائنات کی معراج سر کی آنکھ سے۔ میں جاغل بصر وما طغى، آنکھ جھپکی بھی نہیں اور جلوے سے ہٹی بھی نہیں، اور تبسم کرتے ہوئے دیدار فرما لیا، یعنی موسیٰ ز ہوش رفت از یک پرتو صفات، تو این ذات می نگری در تبسمی۔ فارسی جاننے والے جو ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، جی جی جی، واہ واہ، بہت اونچا نکتہ ہے، یہ ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب رب کے کلام کو سنا، کلیم کلام کو سنا، اتنی مٹھاس، اتنی مٹھاس، سوچنے لگے کہ جس کے کلام میں یہ مٹھاس ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی موقع پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک مولا، مجھے تو اپنا ہاتھ دکھا کہ میں دیکھوں، دعا کی تھی کہ میں دیکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ میں تو دکھا سکتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ کسی آنکھ میں یہ مجال نہیں کہ دیکھ سکے۔ ہاں البتہ اگر دیکھنا ہے تو پہلے ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، میں اس پہاڑ پہ ذرا تجلی ڈالتا ہوں، صفات کی تجلی، اور تو پہاڑ پہ تجلی پڑے تب دیکھنا۔ ان استقر، اگر اس دیکھنے پہ آنکھ رک گئی تو پھر آگے دیکھا جائے گا۔ فتجلی ربہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کی تجلی ڈالی، اور وہ تجلی بھی کتنی؟ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر، وہ بھی ذات نہیں، صفات کے نور کی تجلی۔ اور جب پہاڑ پہ تجلی پڑی تو پھر حال کیا ہوا؟ حال یہ ہوا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہوا؟ مدہوشی، غش آیا تو آپ لیٹ گئے، یعنی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر، وہ بھی یعنی صفات کی تجلی، ذات کی نہیں۔ اور اس سے حضرت موسیٰ غش کھا کے زمین پہ آ گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پھر مفسرین کرام سے پوچھیں کہ تقریباً 30 دن وہ اسی حال میں رہے، غش میں یعنی مدہوشی میں، آنکھ بند تھی اور اسی حال میں تھی۔ 30 دن کے بعد جیسے ہی آنکھ کھولی، اتفاق سے وہاں 40 اونٹوں کا قافلہ جا رہا تھا، آنکھ کھلتے ہی جو نظر پڑی تو سارے کے سارے اونٹ جل گئے، سارے کے سارے اونٹ جل گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا اپنی آنکھ پہ پردہ رکھتے تھے، کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، رب کی صفات کی تجلی جو دیکھی تھی، تجلی کا یہ عالم تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کی نگاہ کا یہ عالم کہ 40 میل کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چونٹی چلے، حضرت موسیٰ دیکھ لیتے تھے۔ جو صفات کی تجلی دیکھے اندھیرے میں یوں دیکھے، اور جو عین ذات کو دیکھے، اور وہ بھی تبسم کرتے ہوئے، موسیٰ سے ہوش رفت، حضرت موسیٰ ہوش سے نکل گئے، صرف ایک یعنی صفات کی تجلی دیکھی تھی، اور تو عین ذات میں نگری یا رسول اللہ، تو ذات عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کا مضمون ہے، ما ذاق البصر وما طغى،
آنکھ جھپکی بھی نہیں، آنکھ ہٹی بھی نہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے رب کا دیدار کیا اور دیدار کر کے وہی جو کچھ ہوا. پھر جب روانہ ہونے لگے تو میرے آقا نے فرمایا امت کے پاس جا رہا ہوں، رب تحفہ دے. کیا دے؟ اب یہ تحفے والی بات آئی تو ذرا تھوڑی سی بات کا عرض کروں گا. میرے آقا نے فرمایا جا رہا ہوں واپس امت کے پاس. اس میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں صاحب، بہت ساری باتیں. میں نے کہا یہ واقعہ کثیر الجہات ہے، ایک ایک جملے پہ کئی راہیں نکلتی ہیں اور ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر واپس آنا بھی مشکل ہو جائے. لیکن چونکہ ہمارا مقصد آج واقع معراج عرض کرنا نہیں تھا، ایصال ثواب کے لیے ذکر مصطفیٰ کرنا تھا، اور جو الحمدللہ ہو رہا ہے. اب میرے آقا نے فرمایا جا رہا ہوں امت کے پاس اور اتنا عظیم سفر، مولا تیری بارگاہ سے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ نہ جاؤں، امت کے لیے تحفہ. تو 3 تحفے تو رب نے پہلے دے دیے تھے، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور ایک رب نے یہ فرمایا کہ امت میں اگر کوئی شرک نہیں کرے گا تو وہ بخشا جائے گا. تو انعام تو پہلے بھی ہو چکے تھے، لیکن جب فرمایا کہ تحفہ، تو جہاں تک میرا خیال ہے یعنی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رب نے فرمایا محبوب تو پسند فرما، تحفہ آپ پسند فرما لیں جو فرمائیں گے. تو میرے آقا جب معراج میں جا رہے تھے تو چونکہ عجائبات کا نظارہ کرتے جائے تھے، اور یہ معراج تو سفر تھا اس لیے کہ لنریہ من آیاتنا، رب نے فرمایا ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی آیتیں دکھائیں گے. تو آیتیں دیکھتے جا رہے تھے، سفر شروع ہوا. آپ نے سنا ہوگا بیچ میں دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت تعداد اللہ جانے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے رب نے ان کو پیدا کیا اور یہ اسی حال میں کھڑے ہیں، ان کی عبادت یہی، ان کی تسبیح یہی، ان کی بندگی یہی، اور جب تک رب چاہے گا یہ یوں ہی کھڑے رہیں گے. میرے آقا آگے بڑھے، پھر فرشتوں کی جماعت دیکھی اور وہ سب رکوع میں تھے. جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ جبریل نے وہی جواب دیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ان کی عبادت یہی، تسبیح یہی، جب سے رب نے ان کو پیدا کیا اسی طرح رکوع میں ہے، جب تک رب چاہے گا رکوع میں. اور میرے آقا آگے بڑھے، معائنہ فرماتے جا رہے ہیں، سیر فرماتے جا رہے ہیں، اور جیسے کوئی شہنشاہ اپنے ملک کی سیر کر رہا ہو. میرے آقا آگے بڑے، فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی، ساری کی ساری جماعت سجدے میں. جبریل امین سے پوچھا یہ کیا کریں؟ جبریل نے کہا مجھے کوئی علم نہیں، جب سے رب نے اس جماعت کو پیدا کیا تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح سجدے میں ہیں، جب تک رب چاہے گا رہیں گے سجدے میں. غالباً آگے بڑے، ایک جماعت کو دیکھا جو بیٹھی تھی قعدے میں، جیسے ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں. جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا یہ کیا کر رہے؟ فرمایا میں کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ جب سے رب نے پیدا کیا تب سے اسی حال میں ہے، اور جب تک رب چاہے گا تب تک اسی حال میں رہیں گے. یہ ان کی عبادت اور بندگی ہے. یہ ساری باتیں میرے آقا نے جب دیکھی دل میں خیال پیدا ہوا کہ رب سے کیوں نہ ایسی بندگی مانگی جائے کہ جس میں فرشتوں کی ساری بندگی آ جائے. آسمانوں کے سارے فرشتوں کی جس میں ساری بندگی. تو میرے آقا نے فرمایا یہ جو میں دیکھتے ہوئے آیا ہوں نا مولا سب ملا کر کے اچھا سا نام دے کر کے تحفے میں دے دیں. پروردگار عالم نے سب کو جمع کیا، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قعدہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے. اسی کا نام نماز ہے. فرشتوں کے لیے الگ الگ ہے، مصطفیٰ کے غلام کے لیے ایک ساتھ ہے، اور پھر اسی کا نام نماز. اور جب بن گئی نماز تو رب نے فرمایا جب اتنی شان والی ہے تو کم کیوں دوں؟ یہاں کمی کچھ نہیں. محبوب جب تجھے تو 2 4 سے نہیں 50 دے رہا. کتنی؟ 50. نماز فرض ہوئی تھی 50. میرے آقا لے کے چھٹے آسمان پہ آئے نا، حضرت موسیٰ وہاں انتظار میں کھڑے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے. میں تو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن جو دیکھ کے آ رہا اسے دیکھوں تو گویا رب کو دیکھا. میرے آقا نے فرمایا من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضرت موسیٰ نے 9 دفعہ دعائیں مانگی تھی اور میرے آقا 9 دفعہ گئے. یہ نماز معاف کرانا بہانہ تھا، حضرت موسیٰ کی امید کو پورا کرنا تھا. سبحان اللہ. 50 نمازیں لے کے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے تجربہ کیا آپ کی امت کمزور ہے، نہیں پڑھ سکے گی، جائیں کچھ معاف کروائیں. میرے آقا گئے، کیا مولا عرض ہے؟ رب نے فرمایا محبوب بتا کیا؟ فرمایا 50 زیادہ ہے، کچھ کم. رب نے فرمایا جا 5 کم. اب 45 لے کے آ رہے ہیں.
حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کتنی کا؟ 45. اور میں ابھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے. پھر گئے. اب وہ تعداد نہیں، میں صرف پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے. 9 ہو جائے تو آپ سبحان اللہ کہنا. کتنی دفعہ گئے؟ اللہ اکبر. اتنا طویل سفر 9 دفعہ آپ گئے امت کے لیے، تاکہ کچھ کم ہو کچھ کم ہو کچھ کم ہو. رہ گئی 5. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا آقا اب بھی نہیں پڑھ پائیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا کلیم اب تو مجھے جاتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے، کیونکہ 5 معاف ہو رہی ہیں. اب اگر جاؤں گا تو 5 معاف رہے گا کچھ بھی نہیں. اب جاؤں گا تو 5 کی 5 معاف ہوں گی، پھر لے کے کیا جاؤں گا؟ آپ اندازہ تو فرمائیں. 50 میں سے 5 رہی، اور وہ 5 میرے آقا کی پسند. اور یہاں لوگ جو لطیفے بیان کرتے ہیں کچھ بنا لیتے ہیں. ایسا ہی کوئی جلسہ تھا، اس میں کوئی یہی بیان کر رہا تھا اتنی بار گئے 5 کم ہوئی 5 کم ہوئی اور باقی 5 گئی. تو کسی بوڑھے نے کہا اللہ اکبر، ایک بار اور چلے جاتے نا بہت اچھا ہوتا. پھر یہ نہ وضو کرنا پڑتا، نہ مسجدیں بنتی، نہ مینار، نہ اذانیں، کچھ بھی نہیں رہتا. یہ سب صدقہ نماز کا ہے. بچی 5. یہاں بھی تو ایسے ہو سکتے ہوں، اللہ بچائے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. 5 نمازیں جب رہی، حضرت موسیٰ نے کہا آقا پھر جائیں. میرے آقا نے کہا مجھے حیا آتی ہے اب نہیں جاؤں گا. اور جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو رب نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. تیرے آنے کی وجہ سے میں نے یہ 45 معاف تو کر دی ہے، لیکن کلمات بدلتے نہیں، میری بات بدلتے نہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ جو 5 پڑھے گا میں ثواب 50 کا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رہی اگرچہ 5 ہے، لیکن جو پڑھے گا اسے ثواب کتنا ملے گا؟ 50 کا. یہ تحفہ لے کے آئے کون؟ میرے آقا. دیا کس کو؟ تو امت نے سینے سے لگایا یا پیٹھ پیچھے ڈال دیا؟ یہ سوال ہے، سوال. اور اتنا زبردست ہے کہ مجال ہے کوئی اس کا جواب دے سکے، کیونکہ جواب دے ہی نہیں سکتے. اگر کہیں سینے سے لگایا تب بھی بات نہیں بنتی، اور اگر کہیں پیٹھ پیچھے ڈال دیا تب بھی بات. تو کہا لوگ سر پہ اٹھا لیا. اللہ کرے سر پہ تو رہے. عظیم معجزہ معراج اللہ کے حبیب کا عظیم معجزہ، جس میں اللہ کے حبیب نے لامکان میں جا کے، اور جسم کے ساتھ، جسم تھا تو کپڑے تھے کہ نہیں تھے؟ اور جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکے، جبرائیل سدرا پہ رک گیا تھا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ دوستی میں مخلص گوستہ پڑھیں، گوستہ تو در دوستی مخلص ہم یافتی، انا نمز صحبت چرات آفتی، گفتہ فراتر مجالم نماد بماندم و نیرو بالم نماد. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں چلتا. فرمایا چلے یا نہ چلے میں تو جاؤں گا. فرمایا کیسے؟ کہا جیسے آیا ویسے، جیسے آیا ویسے. تو جبریل امین جہاں رک جائیں گے، سید الملائکہ ہیں، نوری مخلوق کے سردار ہیں، جہاں جبریل رکے اس سے آگے میرے آقا کی نوری بشریت جا رہی ہے. نوری بشریت، اور وہ بھی لباس کے ساتھ. رب کی بارگاہ میں میرے آقا گئے لامکان میں، اور جب لامکان میں گئے تو یہ مخلوق والے جو تھے ان سے کہا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. تمہاری زمین تمہیں مبارک، تمہاری ہوا تمہیں مبارک، تمہارا آسمان تمہیں مبارک، تمہارا کھانا پینا تمہیں مبارک، یہ ہوائیں فضائیں تمہیں مبارک. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، سارا جگ میرا محتاج ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.